انفو ایٹ حارث کے معزز دوستوں، میں ہوں حارث علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسم سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ ناظرین، یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں، جن میں سے ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کی طرح ہر وقت بدبو خارج ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی تھوڑے ہی عرصے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح گرد آلود اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں لیکن اپنی اس مستقل شناخت کو چھپا نہیں سکتے۔ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ پہ یہودیوں کی شروع سے عادت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے صرف ایک اس قوم کے لیے مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی کل تعداد میں سے 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کے شہر میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا۔ وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کو ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی، دنیا دار اور جنگ و جدل سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو واضح طور پر انکار نہیں کیا اور ہاں میں بھی جواب نہیں دیا، لیکن بہانے بازیوں سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت کے پیغمبر ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے تھے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے تصور سے بھی گھبرا جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، لہٰذا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہیں اور پھر ایک روز ان میں طاعون کی وبا پڑی اور روزانہ درجنوں افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چلاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور دراز کسی جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ وقتی طور پر جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ طاعون کے مرض سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ وقت گزاریں گے جب تک کہ ان کے شہر میں سے طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رہے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک بلند پہاڑ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی دہشت اور خوف سے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے ایسی گونجدار آواز میں کہا، مر جاؤ۔ اس کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے، جس کی وجہ سے چند ہی روز بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگیں
اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد آبادیوں میں ناقابل برداشت بو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر یہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نا سمجھ تھے، اے اللہ تو میری دعا قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا اور فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بکھر چکی ہیں، ان کو کہیے کہ اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں اکٹھی ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ پھر حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگ گیا اور سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھنے لگا۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار ان کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگیں۔ ناظرین، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے، لیکن ان کے عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک تبدیلی آ چکی تھی جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور وہ یہ تبدیلی تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جسم سے ویسے ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسے 10-15 دن پرانی لاش کے جسم سے پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو لباس پہنتے کچھ دن بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔